अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे और आप बहुत सारी परेशानियों में घिर जाएंगे। ओवरकमिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस के बारे में हमने बहुत दफ़ा बात की, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में भी आज बात करेंगे। अगर आज आप कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ से निकलें तो यू आर नॉट अलोन, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपको आज इस चीज़ से निकालने की मेरी भरपूर कोशिश होगी, क्योंकि मैंने भी ये कोशिश की है और मैं ख़ुद एंग्जाइटी और डिप्रेशन में घिर गई थी। और ये बहुत डार्क टाइम होता है, आपको लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो और आप उसमें से नहीं निकल सकते, लेकिन आपने इस चीज़ से एक रास्ता ढूंढना है कि हमने इस डार्क रूम से, इस डार्क फेस से, डार्क एरिया से हमने कैसे निकलना है। आपको सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताती चलूँ। मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि स्वेयर किस्म का मुझे डिप्रेशन हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तीनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। डिप्रेशन जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तब हम डिप्रेशन के फेज़ में आते हैं। आपको सारे फेजेस भी सेपरेटली बताऊंगी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। डिप्रेशन वो फेज़ होता है जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आइसोलेट फील करते हैं, हमने कमरा बंद कर लेना होता है और छोटी सी बात पे भी हम रोने धोने लग जाते हैं। ये डिप्रेशन का एक्सट्रीम फेज़ होता है। मैं खुद इस फेज़ में आई, 2 दफ़ा ज़िंदगी में आई, लेकिन ओवरकम किया जल्दी जल्दी, और रीज़न भी बताती हूँ कैसे किया। सबसे पहला तो फेज़ था जब मेरी ट्यूबल प्रेगनेंसी थी और ट्यूबल रप्चर मेरे के बाद मुझे सारा सी सेक्शन से गुजरना पड़ा, और एक ऐसा फेज़ कि प्रेगनेंसी भी नहीं रही और मैं ख़ुद भी बहुत अरसा मैं बेड पे रही। और यकीन करें कि वो ऐसा फेज़ था कि मुझे लगता था कि मैं कमरे में हूँ ना, तो मेरे कमरे में कोई एंटर ना करे, कमरे का दरवाज़ा बंद रहे। मुझे छोटी सी कोई हमदर्दी में, कोई खिलाने के लिए कोई भी बात करता था तो मेरे आंसू चल पड़ते थे। ये मेरी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन जब मैंने अपने दोनों बच्चों को देखा, अब मैंने निकलना इसी तरह था ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं चाहती भी हूँ निकलना, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं रूटीन में वापस आ रही। मैंने अपने बच्चों को देखा, अपने हस्बैंड को देखा जो कि एफ़र्ट कर रहे हैं कि मामा उठें, मामा आप हमारे साथ बाहर चलें। मैं कहीं नहीं बाहर निकलती थी, मैं कोई नया काम कर ही नहीं पाती थी। मेरे बच्चों ने मुझे हौसला दिया, मेरे मियाँ ने मुझे हौसला दिया, मेरे घर को जब मैंने देखा दरम भरम हो रहा है, इस चीज़ों ने मुझे निकाला। और अगर पेरेंट्स जिंदा हों तो वो आपको बहुत जल्दी बहन भाई इस चीज़ से निकाल देते हैं। तो डिप्रेशन से निकलना है आपने अपने मजबूत सहारों की वजह से, सपोर्ट सिस्टम की वजह से। सेकेंडली, जब मैं डिप्रेशन में गई तब मेरी अम्मी की डेथ हुई। रियली माँ का साया ऐसा साया है कि जो उठ जाए ना तो आपको लगता है कि हमारे सर पे छत नहीं है, साहिबान नहीं है। रियली मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई ना कि मुझे लगता था कि अब मैं इससे ओवरकम नहीं कर सकूँगी। कुछ अर्सा तो मैंने ज़ाहिर सी बात है आया गया, मेहमान रहे, घर में चहलकदमी रही, कोई ना कोई आ रहा था फातिहा के लिए, तो मुझे महसूस नहीं। जब सबका आना जाना कम हो गया और मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरा इंटरेक्शन लोगों से, तो मुझे ऐसा लगने शुरू हुआ कि उसके बाद मुझे अच्छा स्ट्रेस में तो मैं चली गई थी, एंग्जाइटी भी हो रही थी, लेकिन डिप्रेशन में इस तरह पहुंची कि मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अकेली हूँ, अब मेरी माँ नहीं है, तो बस जी अब मेरे लिए कुछ भी नहीं, दुनिया की हर रौनक, हर खुशी ज़ीरो है। ये मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया था। बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी। इवन कि मैं अस्थमा में चली गई, अटैक्स में मुझे कन्वर्ट हुआ मेरा डिप्रेशन, बहुत बुरे हालात रहे। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम भी मैंने ही किया। मेरे किसी से बाहर से आके किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने खुद अपनी हेल्प की। जब तक इंसान अपनी हेल्प खुद नहीं करता, आप अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे, आप एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से ओवरकम नहीं कर सकते। मैंने इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया, मैंने यहाँ पर भी अपने सपोर्ट सिस्टम की हेल्प ली, मैंने अपने बच्चों की हेल्प ली, मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली, मैंने अपने घर में उठना शुरू किया, बाहर निकलना शुरू किया। लगता था कि बाहर जाऊंगी ना तो कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मतलब अजीब सा मुझे फोबिया, खौफ, डर। और डिप्रेशन में आप डरते हो, आप घबराते हो, परेशानी फील करते हो। लेकिन यकीन करें कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह को याद किया मैंने, और अल्लाह का नाम लेके जब मैंने अपने सपोर्ट सिस्टम्स का आसरा लिया, यकीन करें कि आज मैं आपके सामने हूँ। अब मुझे कोई छोटी मोटी स्ट्रेस होती है, ज़ाहिर सी बात है, इंसान हूँ, अभी भी स्टिल होती है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ओवरकम कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सपोर्ट सिस्टम समझ आ गए, मुझे अल्लाह का रास्ता समझ आ गया, मुझे अपने हस्बैंड का रास्ता पता है, मुझे बच्चों का पता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे मैं गपशप कर लेती हूँ। ये नहीं होता कि बच्चों के साथ आप अपना दुख शेयर करने लग जाओ, बच्चे छोटे हैं, लेकिन ये कि बच्चों के साथ हंसें, बोलें, खेलें,
ٹی وی دیکھے, کوئی ایکٹیویٹی کرے, آپ اس چیز سے بہت جلدی اوورکم کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کس فیز میں ہیں. آپ اسٹریس میں ہیں, انگزائٹی میں ہیں یا ڈپریشن میں ہیں. اسٹریس ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات سنیں, پریشانی کی کوئی خبر سنیں, کچھ بھی ہو, ہم نہ پریشان ہو جاتے ہیں, ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ہم نہ بات نہیں کسی سے کرتے زیادہ. چڑچڑا پن جو ہے نا وہ اسٹریس کی علامت ہے. انگزائٹی کی علامت یہ ہے کہ ہم نہ بہت جلدی شاؤٹ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. یہ انگزائٹی کا ایک فیز ہوتا ہے. ڈپریشن میں ہم لوگ نہ چیختے ہیں, نہ چڑھتے ہیں, نہ لڑتے ہیں, نہ بولتے ہیں, ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے نا وہ پنچ کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے اور ہم رونے لگ جاتے ہیں. آئسولیشن جو ہے نا وہ ڈپریشن کی علامت ہے. آپ نے سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ کس فیز میں ہیں, کیونکہ یہ ساری مینٹل سٹیٹس ہیں, آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز کو بتاتی ہیں کہ آپ کس کنڈیشن میں. اور یقین کریں کہ ملینز آف پیپل جو ہے نا وہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں خوف ہے, ہمیں نروس سینس ہے, ہمیں پریشانی ہے, دکھ ہے, ہمیں کیا چیز ہے. جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں نا, انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کس فیز میں ہیں, تو پھر اوور کم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کو اسٹریس ہے, صرف نہیں, انگزائٹی ہے نہیں, ڈپریشن ہے نہیں, آپ جب پتہ ہی نہ لگا پا رہے ہوں تو آپ اس چیز سے نکلیں گے کیسے؟ جب تک مرض کا نہ پتہ چلے تو تب تک اس کا علاج بھی تو نہیں نہ ہو سکتا. اب اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوور کم انگزائٹی. آج میں اسٹریس کی بات نہیں کروں گی کیونکہ اسٹریس کے بارے میں نے بہت سے بلاگ شیئر کر چکی ہوں. آج میں انگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بات کروں گی کہ آپ نے کس طرح سے انگزائٹی کو اوور کم کرنا ہے. سب سے پہلے آلویز آئی یوز ٹو سے, اللہ سے رابطہ کریں, اپنی نماز کو مت چھوڑیں, اللہ سے بات کریں, اللہ سے اپنا دکھ شیئر کریں, نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تسبیح کی عادت ڈالیں, ساتھ ہی ساتھ ڈیپ بریدنگ کریں, میڈیٹیشن کریں. میڈیٹیشن کا مطلب بھی میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ میڈیٹیشن میں آپ آرام سے بیٹھ جائیں, ڈیپ بریدنگ کریں. ڈیپ بریدنگ میں ایکسیل آؤٹ, لمبا سا سانس باہر کی طرف پھینکیں اور لمبا سا سانس اندر کی طرف لیں. جب ایکسیل کریں تو سارا دکھ تکلیف ساتھ ایکسیل کریں. یہ ہوتی ہے جی ڈیپ بریدنگ. ریگولر ایکسرسائز, ریگولر واک آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے انگزائٹی سے باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ جب تک آپ واک پہ نہیں جائیں گے, آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے, نئی نئی چیزیں نہیں دیکھیں گے, اپنی تھاٹس کو پازیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, آپ میں انگزائٹی جو ہے نا وہ نکلے گی نہیں. سوشل سپورٹ سسٹم, یہ بہت بیسک ایسا سسٹم ہے جس کے بغیر آپ نہیں نکل سکتے انگزائٹی سے. سوشل سپورٹ سسٹم میں آپ کے فرینڈز ہو جاتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تھیراپی بھی آپ ضرور کنسلٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور آپ کو فرق پڑتا ہے تو ضرور کنسلٹ کریں. ہمارے معاشرے میں جی ایک کانسیپٹ بن گیا ہے, جو سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتا ہے وہ پاگل ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کنسلٹ کریں, اپنی بات کریں, کاؤنسلنگ لیں, تھیراپی لیں. اگر آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے تو ضرور اپروچ کریں. لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کوئی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے تو اٹ مینس وہ پاگل ہو گیا ہے, چھوڑ دیں اس خیال کو. آپ نے اپنی صحت بہتر کرنی ہے, آپ نے اس فیز سے جلدی جلدی اوور کم کرنا ہے. اگر آپ کو کبھی انگزائٹی ہوئی ہے یا اس فیز سے آپ گزرے ہیں, کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طریقے سے جلدی جلدی سے اوور کم کیا ہے, ضرور شیئر کیجیے گا. ڈپریشن کی طرف آتے ہیں کہ اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے ڈپریشن کو. سیم اسی طرح آپ تھیراپسٹ کے پاس جائیں, کنسلٹ کریں, میڈیٹیشن کریں, اپنی سیلف کیئر کو پریکٹس کریں. سیلف کیئر میں آ جاتی ہے ایکسرسائز, جرنلنگ, ڈائری لکھیں, واک کریں, یوگا کریں, ریڈنگ کریں, کوئی اچھی سی کتاب لیں, اس کو پڑھیں, تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ سیلف کیئر کی طرف جائیں. جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں نا, آپ بہت سے دوسرے خیالات سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آلویز چیلنج نیگیٹو تھاٹس. جب بھی آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آئیں, برے برے خیالات آئیں, اپنے آپ کو تکلیف دینے کے خیالات آئیں, کسی اور کو تکلیف دینے کے خیالات آئیں, ان کو جھٹکنا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. جب بھی اس طرح کی فیلنگ آئے, تسبیح پکڑیں, اللہ کا ذکر کریں. کنیکٹ ود ادرز. جب تک آپ سپورٹ سسٹم, گروپ سسٹم, فرینڈ سسٹم یا فیملی سسٹم سے کنیکٹ نہیں نہ ہوں گے, آپ اس فیز سے نہیں نکل سکیں گے. آئسولیشن ایک ایکسٹریم اینڈ ہو جاتا ہے. آپ کو اس ٹائم پہ اپنی جو ہے نا سرکل کو بڑھانا پڑتا ہے, آپ کو سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ فوکس شروع کر لیں. میں یہ نہیں کہتی بڑے بڑے گولز پہ جائیں, بڑے بڑے کام کریں, چھوٹے چھوٹے کام کریں. لائک اگر آپ کا ڈریسنگ ٹیبل ہے, آپ کے پرفیومز ہیں, آپ کا میک اپ پڑا ہے, ڈرار کھولیں, اس کو آرگنائز کریں. اپنی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں جو کہ آپ بھول چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں. صرف ہوتی ہے ڈائیورژن. میں ہمیشہ کہتی ہوں, اسٹریس میں ہو, انگزائٹی میں ہو یا ڈپریشن میں ہو,
آپ نے ڈائیورژن لینی ہے, آپ نے اپنا دھیان بٹانا ہے, آپ نے اپنا وہاں سے فوکس ہٹانا ہے کہ ہم اس فیز سے نکلنا چاہتے ہیں, تو ہم نے جب تک ڈائیورژن نہیں نہ کرنی ہم اس فیز سے نکل ہی نہیں سکیں گے. یاد رکھیں ڈپریشن جو ہے وہ ویکنیس کا سائن نہیں ہے. دونوں چیزیں, چاہے انگزائٹی ہے چاہے ڈپریشن ہے, آپ نے اپنا سیلف اویئرنیس, سیلف کریٹیوٹی, نیگیٹو تھاٹس, سپورٹ سسٹم, اپنی سیلف کیئر, تھیراپی, ان چیزوں کو عمل میں لانا ہے تو آپ بہت زیادہ جلدی اوور کم کر لیں گے. یاد رکھیں اوور کمنگ اینگزائٹی اور ڈپریشن ٹیکس ٹائم, پیشنس اور ایفرٹ. آپ کی ایفرٹ لگے گی, آپ کا صبر بھی لگے گا اور آپ کا ٹائم بھی لگے گا, لیکن یہ یاد رکھیے گا یو آر ناٹ الون. کبھی بھی آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے اپنوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ نے اپنی سیلف کیئر کا خیال رکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے تاکہ آپ پچھلے جو سوچ ہے نا, پچھلے دنوں کو بھول کے اگلے اچھے دنوں کی طرف بڑھ سکیں. موو فارورڈ, پاسٹ کو بھول جائیں, پریزنٹ میں رہیں اور فیوچر کے بارے میں سوچیں. یہ زندگی کا ایک ایسا کلیہ ہے جو کہ آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گا اور پچھلی ساری بری سوچوں, برے تجربوں سے دور کر دے گا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اپنی سٹوری کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ دوسروں کو بھی سپورٹ کر سکیں اور آپ کی لائف سٹوری سے, آپ کے ایکسپیرینس سے کوئی اور اچھا لرن کر سکیں. اگر آپ اس فیز سے گزر رہے ہیں تو ان ساری باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت اچھی اور پازیٹیو چینجز آئیں گی. اینڈ اف یو فیل بیٹر, مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, کیونکہ آپ کے پیارے پیارے جو کامنٹس آتے ہیں نا وہ میرا سپورٹ سسٹم ہے اور مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو رکھتے ہیں. کیونکہ سٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن کا جو فیز ہوتا ہے اس میں میڈیسن سے پہلے آپ کو سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ کا سپورٹ سسٹم سٹرانگ ہے تو آپ کو پھر میڈیسنس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, آپ بہت جلدی ان چیزوں سے اوور کم کر لیتے ہیں. آپ کے جو پیارے پیارے کامنٹس آتے ہیں جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اس بات کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ میں چینجز لائی ہیں, تو جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ملتی ہوں کل کے بلاگ میں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.